میرے بھائی آپ سے مخاطب تھے اور اللہ کی قسم جس درد دل کے ساتھ وہ آپ کو آج کی اس مجلس میں بٹھانا چاہتے تھے اور جو ان کے کلمات اور جو الفاظ تھے، اللہ جانتا ہے میرا دل اندر سے رنجور تھا۔ اندر تک میرے دل کے اندر اس بات کو سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ دعوت دین سنانے کے لیے ان کی منتیں اور واسطے کی جاتی ہیں۔ یعنی ان الفاظ کے اندر میں نے غور کیا، اللہ کی قسم پیر چھونے کے علاوہ دوسرے کوئی الفاظ باقی نہیں تھے۔ دل درد ہوتا ہے، اس دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج موسیقی، ناچ گانا، فلم فحاشی سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کسی کی منت واسطے نہیں کی جاتی، بلکہ وہ منت واسطے کر کے دیکھنے جاتے ہیں۔ سینما ہاؤس کے باہر دیکھو رش لگا ہوا ہے، اپنا ہی مال خرچ کر کے، اپنا وقت نکال کے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے لوگ جمع ہیں، خوشی سے۔ کسی نے ان کو انویٹیشن نہیں دیا، کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، کسی نے بریانی کی لالچ نہیں دی۔ یا تو درس و تدریس کے لیے جناب لوگوں کو جمع کرنا ہو، اشتہار کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب کھانے کا بھی انتظام ہے۔ افسوس ہے ہمارے اس اسلام کے اوپر۔ آج رب رحمان کا دین سننے اور سنانے کے لیے میرے محترم بھائیوں جو کچھ ہتھ کنڈے اپنائے جا سکتے ہیں اپنائے جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ جس چیز میں انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، انسان کی لالچ ہوتی ہے، اس کام کے لیے کوئی ترغیب دلائے نہ دلائے انسان وہ کام کر جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، لزویلا سے میرا گزر ہو رہا تھا، گولی مار کے قریب سے، رش انتہائی لگا ہوا روڈ کے اوپر، یعنی کہ میں گاڑی پہ تھا، میں حیران ہو گیا کہ یار اتنا رش لگا ہوا ہے، میں نکلوں گا کیسے؟ جب تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا کہ الٹے ہاتھ پہ ایک شامیانہ لگا ہوا تھا، ٹینٹ لگا ہوا تھا، اور اس ٹینٹ کے اندر فحاشی ہو رہی تھی، موسیقی کا پروگرام ہو رہا تھا، اور لوگ نوجوان موٹر سائیکلیں روک روک کے وہ موسیقی سن رہے تھے۔ کوئی دعوت دینے والا نہیں تھا، کسی نے ان کو اس موسیقی کو سننے کے لیے روڈ پہ روک کے نہیں کہا کہ آؤ اور آ کے موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے سن کے جاؤ۔ یہ محرومیت صرف اللہ کے دین کے ساتھ، یہ مذاق صرف اللہ کے دین کے ساتھ کہ آج مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو اس کی منت واسطے کی جاتی ہے، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے درس قرآن ہے، اللہ رسول کی بات ہوگی، رب رحمان کا قرآن سنایا جائے گا، اللہ کے لیے آ جائیے، تشریف رکھیے۔ اس پر بھی ہماری ذاتی مصروفیات ختم نہیں ہوتی، یقین کیجئے مصروفیات ختم ہوں گی بھی نہیں۔ جب قبر میں جاؤ گے تبھی یہ مصروفیت ختم ہوں گی، لیکن اس وقت پچھتاوا ہوگا، اس وقت پچھتاوا ہوگا، اور ان دینی مجالس کی قدر اور اہمیت کا اندازہ اس دن ہوگا کہ ہائے کاش کہ کسی دینی محفل کے اندر بیٹھا ہوتا، میری زندگی تبدیل ہو چکی ہوتی، رب رحمان کے ملائکہ فرشتے میرے لیے دعا گو ہوتے۔ ان دینی مجالس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم بڑی اہم ترین مجالس ہوا کرتی ہیں یہ دینی مجالس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے بیٹھے اللہ کے نبی کے پاس۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اللہ کے نبی دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، دین کا علم قرآن اور حدیث سننے کے لیے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرے صحابی جو اس وقت تم دین سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے چاروں طرف سے تمہیں گھیرا ہوا ہے، اور یہ فرشتے میرا نبی فرماتا ہے یہ تہ در تہ آسمان کی بلندیوں تک ہے، اور کر کیا رہے ہیں یہ فرشتے؟ دین سیکھنے والے، آنے والے اس طالب علم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، یا رب رحمان
جو لوگ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں پر مل بیٹھے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ وہ اللہ کی قسم جس کے ساتھ رب رحمان کے ملائکہ کی دعا شامل ہو جائے، وہ خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنی اہم ترین مجالس ہوتی ہے میرے محترم بھائی۔ لہذا جب دین کی کسی کام کی دعوت ملے، یہ مت سوچو کہ مجھے مصروفیت بہت ہے، مجھے کام بہت ہے۔ اللہ کی قسم میری تیری زندگی کا مقصد رب رحمان کے دین کی سربلندی ہے۔ کھولو قرآن سورہ زاریات، رب رحمان کا قرآن بولتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میری تیری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، قرآن سے پوچھو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب رحمان نے میری اور آپ کی خلقت کا مقصد بیان کیا، دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بندہ مومن تجھے تخلیق بیکار اور بے مقصد نہیں کیا، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو میری بندگی کرے۔ تیرے دنیا میں آنے کا مقصد روپیہ پیسہ درہم و دینار کمانا نہیں ہے، بیوی بچوں کی کفالت، کنبے قبیلے کی کفالت، کاروبار، معاش، دکان۔ آج میری زندگی کا مقصد صرف یہ رہ گیا، میری زندگی کا مقصد صرف پیٹ کو بھرنا رہ گیا۔ وہ اللہ کی قسم ایک جانور کی زندگی میں اور مسلمان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی اپنے پیٹ کے لیے مارا مارا پھرتا ہے ادھر سے ادھر، اور یہ انسان کی زندگی کا بھی مقصد اگر سے پیٹ کو پالنا رہ گیا تو ایک جانور اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بندہ مومن تیری تخلیق بیکار بے مقصد نہیں ہے، اور رب رحمان یہ چاہتا ہے کہ میں اور تو اللہ کے دین کی بندگی کرے، غلامی کرے۔ اللہ لیعبدون کا معنی کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ رب رحمان جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے وہ یہ کہ تو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے۔ اب اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی ہے 100%۔ 100% زندگی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 99% زندگی میرے دین کو دے دے۔ اللہ لیعبدون، صرف اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی غلامی کرنا، اللہ کے دین کے لیے اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو کھپا دینا۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ اگر پوری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا تو کماؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا؟ میرے اللہ تو مجھ سے تقاضا یہ کرتا ہے اللہ لیعبدون، کہ بندہ مومن تیری زندگی کا مقصد صرف محض میرے دین کی سربلندی، بندگی میری ہے اور کچھ نہیں۔ انسان سوچوں میں پڑ جاتا ہے میرے اللہ اگر کل زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا میں کماؤں گا کیا، میں کھاؤں گا کیا؟ میرے اللہ میرے بیوی اور بچے، میرا کنبہ قبیلہ، میرا روزگار، میرا کاروبار۔ رب رحمان کے لیے یاد رکھیے گا جو 99% زندگی اللہ کے دین کو دے کر 1% اپنے لیے رکھتا ہے، جو بندہ 99% یعنی 99% زندگی اللہ کے دین کو دے کر 1% اپنے لیے رکھتا ہے، اس 1% میں کاروبار بھی ہے، گھر بار بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاش بھی ہے۔ ظاہری طور پر یہ خسارے کا سودا محسوس ہوتا ہے کہ یار 99% زندگی اللہ کے دین کو دے دی، 1% اپنے لیے، کاروبار کے لیے، گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، 1% زندگی کنبہ قبیلہ کے لیے، روزگار اور معاش کے لیے۔ ظاہری طور پر تو گھاٹے کا سودا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یقین کیجئے گا جو 99% اللہ کے دین کو دیتا ہے، 1% اپنے لیے رکھتا ہے، رب رحمان اس 1% کا 100% اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اس کو رزق کیسے دینا ہے، اس کا کاروبار کیسے چلانا ہے، اس کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، بیوی بچوں کو رزق کیسے پہنچانا ہے، اس کی دکانداری، اس کا کاروبار، اس کا معاش، اس کا کنبہ قبیلہ، گھر بار، یہ سب کچھ پھر میرے رب رحمان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر کے دیکھو تو صحیح، اپنی زندگی اللہ کے دین کو دے کر دیکھو تو صحیح۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، انتہائی قیمتی سودا ہے، کیونکہ سودا آپ نے کیا ہے جنت کے بدلے۔ یہ سودا جنت کے بدلے ہے، اور جنت کے بدلے کیا ہوا سودا حقیر نہیں ہوتا۔
جنت کے بدلے کیا ہوا سودا انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہرحال جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس آیت کا پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس ترجمہ رکھنے سے پہلے ایک سوچ کے اوپر آپ کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی نے چونکہ کہا کہ اصلاحی موضوع بیان ہوگا، تو اصلاحی موضوع کے حوالے سے میں اور آپ پہلے ایک سوچ کے اوپر جمع ہو جائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ جب تک کسی درس کے اندر، کسی تقریر کے اندر، کسی واعظ کے اندر کسی ایک نقطے کا انتخاب نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آئیے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے درس میں ہمارا ٹاپک کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر لوگوں نے مختلف چیزوں کے اوپر آپس میں اختلاف کیا ہے۔ اختلاف اس دنیا کے اندر رہنے والوں نے آپس میں مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے کیا ہے۔ دیوبندی کا بریلوی سے اختلاف، بریلوی کا اہل حدیث کے ساتھ اختلاف، پٹھان کا مہاجر کے ساتھ اختلاف، مہاجر کا سندھی کے ساتھ اختلاف، ایک کالے کا ایک گورے کے ساتھ اختلاف، ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ اختلاف، یہودی کا عیسائی کے ساتھ اختلاف۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر مختلف مذاہب سے، مختلف گروہوں سے، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والوں کا، مختلف کنبے قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کا، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والوں کا کسی نہ کسی بات کے اوپر آپسی اختلاف ہے۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پٹھان کہتا ہے کہ جناب میں حق کے اوپر ہوں، ہمارے صوبے کو انصاف ملنا چاہیے۔ میرا سندھی بھائی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، میرا سندھی بھائی کہتا ہے کہ جناب ہمیں ہمارا صوبہ زندہ باد، سندھیوں کے حقوق ہونے چاہیے۔ میرا مہاجر بھائی اپنے حق کی آواز بلند کرتا ہے۔ میرا دیوبندی بھائی وہ کہتا ہے کہ ہم حق پہ، میرے اہل حدیث دوست وہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر۔ اور میرے محترم بھائیوں، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر مختلف قوموں، مختلف قبیلوں، مختلف مذاہب اور مسلک کے ماننے والوں کا آپس میں کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ پٹھان ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہ اللہ کی قسم مسلمان ہو، یہودی ہو کہ عیسائی، حتیٰ کہ کمیونسٹ جو خدا ہی کو نہیں مانتا کہتا ہے کہ دنیا خود بخود بنی تھی، خود بخود ختم ہو جائے گی، کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں۔ اس کمیونسٹ کا بھی اتفاق ایک موضوع کے اوپر جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر ہے، اور وہ مسئلہ معلوم ہے آپ کو، موت ہے۔ موت کے مسئلے کے اوپر تمام گروہ کے قبائل کے رنگ و نسل کا آپس میں اتفاق ہے۔ کسی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی قوم قبیلے کا ہو، کسی گروہ کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، وہ مسلمان ہو کہ کافر، عیسائی ہو کہ دہریہ ہو، ان سب کا اس بات پر یقین ہے کہ میری زندگی میں ایک دن آئے گا کہ مجھے مرنا ہے۔ اس بات پر سب کا یقین ہے، آپسی اختلاف کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آپسی اختلاف کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک دن میری زندگی میں ایسا آئے گا کہ مجھے موت کا جام پینا ہوگا۔ ایک دن میری زندگی میں ایسا آئے گا کہ میرے اپنے ہی چاہنے والے، میرے اپنے ہی ماننے والے، میرے دوست یار، اللہ کی قسم میرے کنبے قبیلے والے مجھے منو من مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے۔ تنہا میں ہوں گا، اکیلا قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گی، سیاہ رات ہوگی، تاریکی ہوگی یارو، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی سوچ سفارش والا نہیں ہوگا۔ وہاں نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ رشوت کام آئے گی، کہ دنیا کے اندر بہت سارے کام آپ سوچ سفارش اور رشوت سے نکال لیتے ہیں۔ وہاں کام آئیں گے تو تیرے اعمال کام آئیں گے، وہاں کام آئے گی تو تیری نیکیاں کام آئیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، رب رحمان کا قرآن ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
بندہ مومن تجھے موت نہ آنے پائے یہاں تک کہ تو فرما بردار نہ ہو جائے۔ رب رحمان مجھے اور آپ کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگی تبدیل کیجئے، یہ آج کے درس کا پیغام ہے۔ موت کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے، انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، واللہ کی قسم بڑے بڑے برجوں میں چھپ جاؤ، بڑے بڑے محلوں میں چھپ جاؤ، جب موت آنی ہوگی تجھے وہاں سے نکال کر لے جائے۔ تم نے نہیں دیکھا کتنے ہی نوجوان جو یہ سوچتے تھے کہ یار ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، وہ بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے اندر میں ہوں گا، مسجد ہوگی، حقوں کی ضربیں ہوں گی، وہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی تو دیوانی ہوا کرتی ہے، اس جوانی کو تو بھرپور انجوائے کر لو، دیکھا جائے گا، ابھی موت بہت دور ہے، ابھی تو جوانی ہے، جوانی کے اندر زندگی کو انجوائے کرنے دو۔ مولوی صاحب اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، میں توبہ بھی کروں گا، اپنی زندگی کو تبدیل بھی کروں گا، وہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھوں گا، مسجد میں بھی آؤں گا، لیکن جوانی کو انجوائے کروں گا۔ اللہ کی قسم کتنے نوجوان آپ نے دیکھے ہوں گے جو توبہ کی امید پر گناہ کر رہے تھے کہ بڑھاپے میں داڑھی بھی رکھوں گا، بڑھاپے کے اندر عبادت بھی کروں گا، مسجد میں آؤں گا، مسجد میں حقوں کی ضربیں۔ تاریخ نے بتایا، وقت نے بتایا کہ ان کو توبہ کا موقع نہیں ملا، ان کو بڑھاپے تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا، جوانی کے اندر دنیا سے چلے گئے، فنا ہو گئے۔ وہ اللہ کی قسم ابھی ہمارے دوست ناز آباد کے بھائی شکیل صاحب، اللہ اکبر، پچھلے ہفتے 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، بہت اچھے دوست تھے ہمارے، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، مختلف مساجد کے اندر وہ جب سیڈیز کا دور ہوا کرتا تھا تو مسجدوں کے باہر سیڈیز لگایا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کے نیک بندے تھے، عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں، کوئی غالباً 42-43 سال 44 سال کے ہوں گے، بالکل ینگ بندہ، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ صبح میرے پاس فون آیا کہ شکیل بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ گواہ ہے رات ان کا میرے موبائل پہ واٹس ایپ میسج آیا تھا، رات تک بالکل ٹھیک توانا تھے اور کوئی بیماری تھی ہی نہیں ان کو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بیمار تھا، شوگر پیشنٹ تھا، بندہ دل کا مریض تھا، 2 بائی پاس ہوئے ہوئے تھے، انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ جناب بوڑھا بابا ہے، 60 سال کراس کر چکا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، بندہ بیمار ہے، موت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کینسر کا مریض ہے، وہ اللہ کی قسم شکیل بھائی کو کوئی بیماری نہیں، بالکل تگڑا جوان بندہ، رات میرے موبائل پہ واٹس ایپ آیا ہوا تھا، صبح فجر کے بعد خبر آئی کہ شکیل بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے کانوں پہ یقین نہیں آیا، اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یار رات تو وہ بالکل صحت مند تندرست توانا تھا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ شکیل اس دنیا سے چلا گیا؟ لیکن یہ خبر سچی تھی، میرے یقین کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج وہی شکیل جو کل تک بالکل صحت مند تندرست اور توانا تھا، آج منومن مٹی تلے سو رہا ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اللہ کی قسم اکیلا شکیل نہیں سویا، مجھے بھی اس قبر کے اندر جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے میرے محترم بھائیوں جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، وہ بے وقوف ہے، وہ شخص بے وقوف ہے جو اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا، بس دھن دولت روپیہ درہم و دینار کنبہ قبیلہ کاروبار، حل میں مزید اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کی دوڑ کے اندر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اعمال کی اصلاح نہیں کرتا۔ آج میرے محترم بھائیوں یہاں پر آئے ہیں، اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، یہ وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے، آپ اپنا وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، رسمی درس کے لیے نہیں بیٹھنا، ہر سال بیٹھتے ہیں، ہر مہینے بیٹھتے ہیں، ہر ہفتے بیٹھتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، نہ زندگیاں تبدیل ہوئی نہ کوئی فرق آیا۔ وہ بیٹھنا ہے آج اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ الرحمن اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، میرے نبی کے فرامین کو سنیں گے اور نبی کی باتوں پر عمل کریں گے، وگرنہ اللہ کی قسم میرے نبی کی حدیث ہے بخاری کے اندر،
صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. اے میرے صحابہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. وہ صحابہ حیران ہو گئے. وہ صحابہ جو ایمان اس لیے لائے تھے کہ ہمیں جنت مل جائے، وہ صحابہ جو ایمان اس لیے لائے تھے کہ رب رحمان ہم سے راضی ہو جائے، وہ صحابہ جنہوں نے جہاد اس لیے کیا کہ رب رحمان ہم سے راضی ہو جائے، ان کا حیران ہونا بنتا تھا. کہنے لگے قیل یا رسول اللہ من یابا، اللہ کے نبی بھلا کون وہ بدنصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا. اللہ کے نبی ہم تو ایمان اس لیے لائے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ کے نبی ہم تو ایمان اس لیے لائے رب رحمان راضی ہو جائے. قیل یا رسول اللہ من یابا، میرے حبیب ہمیں بتائیے کہ کون وہ بدنصیب ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے گا. قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی جس نے میری بات سننے کے بعد میری بات کے اوپر عمل کر لیا یہی وہ بدنصیب ہے جو جنت میں جائے گا. اور جس نے میری بات سننے کے بعد، جس نے رب رحمان کے قرآن کو سننے کے بعد، میری حدیثیں سننے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی زندگی کو تبدیل نہ کر سکا فقد ابا، یہی وہ بدنصیب ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. ان رسمی دروس کو چھوڑ دیجیے کہ جناب درس میں آئے ہیں بس کو سننا ہے، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال کے گھر چلے جائیں گے. نہیں میرے محترم بھائی، آج تبدیلی کے لیے بیٹھنا ہے. یقین کیجئے یہ جو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مواقع عطا کرتا ہے، مواقع سے مراد روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس ہو رہا ہے، اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے. جمعے کے دن مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، درس ہو رہا ہے. جمعے کے دن مولوی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مجھے اور تجھے واعظ و نصیحت کر رہا ہے. پھر اتوار کے دن یا عام دنوں کے اندر ایسے درس کے پروگرام ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ مواقع ہے. یہ مواقع اس لیے ہے کہ میری اور تیری زندگی تبدیل ہو جائے. روزانہ کے درس، جمعے کے خطبات، اتوار کے دروس، یہ سب اس لیے ہے کہ میری اور تیری زندگی تبدیل ہو جائے. لیکن اللہ کی قسم بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے درسوں کے اندر زندگی تبدیل نہیں ہوتی. رب رحمان سال میں ایک مہینہ ایسا عطا کرتا ہے جو در حقیقت ہے ہی تبدیلی کا نام. وہ مہینہ ہے رمضان کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کا رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. لعلکم تتقون. رب رحمان فرماتے ہیں کہ روزوں کا رکھنا اس لیے فرض کیا کہ تیری زندگی تبدیل ہو جائے. لعلکم تتقون کا کیا معنی ہے؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. رمضان سے پہلے کا بے نمازی رمضان میں نمازی بن جائے، رمضان سے پہلے کا سود خور رمضان میں روزوں کی برکات سے اپنے سود سے توبہ کر لے. جو کل تک ماں باپ کا نافرمان تھا وہ رمضان میں رمضان کی برکات سے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. لعلکم تتقون، تیری زندگی تبدیل ہو جائے. معلوم چلا روزانہ کے درس کا مقصد تبدیلی، جمعے کے درس کا مقصد تبدیلی، روزانہ کے دروس، جمعے کے دروس، رمضان کا مہینہ، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ میری تیری زندگی تبدیل ہو جائے. اگر میرے محترم بھائیوں روزانہ کے درس سننے کے باوجود میری زندگی تبدیل نہ ہوئی، اگر جمعے کے خطبے سننے کے باوجود میری زندگی تبدیل نہ ہوئی، یاد رکھیے ایک مثال دے کے اس بات کو آگے جوڑتا ہوں. بعض چیزیں مثالوں سے سمجھ آتی. میں لباس پہن کر آیا ہوں، بھلے سے لباس کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، چائے پیتے ہوئے میرے اس لباس پہ اس جگہ فرنٹ کے اوپر کوئی داغ دھبا لگ گیا، میرے جسم پر، میرے کپڑوں پر چائے گر گئی،
اور آپ کو معلوم ہے کہ چائے کے داغ بڑے ضدی ہوتے ہیں. باقی سالن والن کے دھبے تو بعض دفعہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن چائے کے داغ اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب جناب آپ نے کوئی 5,000 روپے کا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا، چائے پیتے ہوئے اس پہ چائے گر گئی فرنٹ کے اوپر، بالکل سامنے دامن پہ بہت بڑا داغ لگ گیا. آپ گھر گئے، آپ نے اپنی بیگم کو کہا کہ بیگم میرا 5,000 روپے کا سوٹ ہے، اس پہ سامنے بالکل دھبا لگ گیا ہے. بیگم کچھ بھی کرو یہ داغ دھبا اتار دو، پہلی دفعہ پہنا ہے 5,000 روپے کا سوٹ، جنید جمشید کی بوتیک سے لیا تھا، بڑا کمال سوٹ ہے، بڑا مہنگا سوٹ ہے، میرا پسندیدہ سوٹ ہے. بیگم نے کہا سرتاج کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کے اس سوٹ کے اوپر سے داغ دھبا اتار دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں. بیگم نے جناب سرف ایکسل بھی ڈال دیا، بونس بھی ڈال دیا، کیمیکل بھی ڈال دیا. جناب 101 سے بھی